میں امداد صبح پاکستان کی سیاست تہلکہ خیز ہو چکی ہوئی ہے، بڑے بڑے انکشافات، بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور ماضی کے اتحادی اب ایک دوسرے کے پول کھولے ہیں، ایک دوسرے کے راز اگل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بہت غصے میں دھواں دھار قسم کے انکشافات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انکشافات کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے پرانے اتحادی ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، کل کی اسٹیبلشمنٹ اور آج کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کل کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا پھر آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، کل کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید یا آج کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم۔ پاکستان میں ہر انتخاب جو ہوتا ہے وہ ایک نیا تنازع لے کر سامنے آتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو نہ گزشتہ انتخابات کو مان رہے تھے نہ ان انتخابات کو مان رہے ہیں۔ ایک طرف مولانا صاحب نئے انکشاف کر رہے ہیں اپنے اتحادیوں کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ کل تک جو تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کو فضلو، ڈیزل اور نہ جانے کس کس طرح کے القابات سے نواز رہی تھی، کس کس طرح کا گھٹیا لب و لہجہ استعمال کر رہی تھی، آج وہی تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے چند جملوں کو اٹھا کر ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا، ہمیں تو قمر جاوید باجوہ نے ہٹایا ہے۔ یعنی وہ وہی بات کہ حقائق پر نہیں جانا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بات کر دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیوں بات کی ہے اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک جہاندیدہ سیاستدان ہے، پرانے سیاستدان ہیں، ان کو سیاسی حالات جو ہوتے ہیں کم از کم میدان میں اپنے حق میں کرنے آتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی تھے جنہوں نے 2019 میں لانگ مارچ کیا تھا، اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت تو نہیں گئی تھی، دوبارہ انتخابات تو نہیں ہوئے تھے، مگر نواز شریف صاحب بڑا آرام سے عمران خان کی اور فیض حمید کے چنگل سے نکل گئے تھے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر جا کر لندن بیٹھ گئے تھے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کارنامہ تھا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ لانگ مارچ حکومت گرانا لانگ مارچ کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ حکومت اور لانگ مارچ جب آغاز ہوا تھا اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ یاری نبھا رہے ہیں، مولانا نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ ہوتا ہوا اس کو ہم نے دیکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا جب 26 مارچ کو مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا تھا نیب نے لاہور میں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا فون کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ پی ڈی ایم میں اختلافات شروع ہو چکے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے دوران استعفے دینے سے انکار کر چکی تھی، پیپلز پارٹی پر بی ٹیم اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہونے کا الزام عائد کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون جاتا ہے نواز شریف صاحب کا کہ جی مریم کو بلا لیا گیا ہے، تو آپ کی مدد درکار ہے۔ تو مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بطور پی ڈی ایم ہم سب ساتھ جائیں گے، پی ڈی ایم کے کارکن ساتھ جائیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب نے اعلان کیا کہ جی ہمارا اختلافات اپنی جگہ لیکن ہم ساتھ جائیں گے، ہم جا رہے ہیں مریم نواز کے ساتھ، ہماری نمائندگی ہوگی۔ تو پھر وہ جو تھا نوٹسز تھے کالم وہ واپس لے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ایک نوٹس ہوئے تھے جس میں وہاں پر پتھرا شترا ہوا تھا، مریم نواز صاحب دروازے پر گئی تھی نیب کے، لیکن ان کو پھر جب وہاں پر حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے نیب کے اور انتظامیہ کے، تو انہوں نے توبہ کر انہوں نے کہا کہ جی آپ واپس چلی جائیں۔ پھر دوبارہ بلایا تھا، اور بلایا تب تھا جب لانگ مارچ کی تاریخیں طے ہوئی تھی، یعنی 26 مارچ کا لانگ مارچ تھا اور 26 مارچ کو ہی طلب کیا تھا۔ تو پھر مولانا صاحب نے مدد کو آگے آ گئے اور مریم نواز صاحبہ کی طلبی جو ہے واپس ہو گئی۔ تو مولانا صاحب میں طاقت تھی، اور مولانا صاحب میدان میں فیصلے اپنے حق میں یا جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، تو لہٰذا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب جو نئی صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات میں تقریباً سب اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اپنے حصے سے زیادہ لے چکی ہوئی ہے، یعنی حصے سے مراد یہ کہ جو پہلے پیپلز پارٹی کی پوزیشن تھی 2018 میں اس سے بہتر پوزیشن میں آ گئی۔ سندھ میں زیادہ سیٹیں لی ہیں، پنجاب میں زیادہ سیٹیں لی ہیں، بلوچستان میں لیڈ کر رہی ہے، کے پی کے میں پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں ملی ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو پیپلز پارٹی خوش ہے، راضی ہے کہ جی ہم تو جو پاکستان کی وفاق کی بڑی جماعت کہلاتے تھے، تو ہم تو چاروں صوبوں میں ہم نے ووٹ لے لیے،
لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے جو چاروں صوبوں میں ہو. مسلم لیگ نون سندھ میں نہیں ہے, پی ٹی آئی سندھ میں نہیں ہے, انہوں نے کوئی ووٹ نہیں لیے. تو پیپلز پارٹی راضی بازی ہے, بڑی خوش ہے کہ جناب ہمیں تو بڑا اچھا رزلٹ ملا ہے. تو مولانا فضل الرحمان, اچھا نون لیگ پنجاب مل گیا, مرکز میں حکومت, اتحادی حکومت کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں, تو نون لیگ بھی بہت حد تک راضی ہے کہ ٹھیک ہے جی سچویشن آگے بڑھیں. لیکن سب سے زیادہ جو کارنر ہوئے, جن کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اشاروں میں انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دے دی کہ یہ ہماری کوئی سوچ کی لڑائی ہے نا, جسموں کی جسمانی لڑائی تو نہیں ہے. کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان ایک ساتھ بیٹھے, ماضی میں بیٹھتے رہے. یہ سارے سیاستدان جتنی قوتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے رہے. لہذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, عمران خان صاحب نے بات سمجھ لی اور اپنا وفد بھیج دیا. کل شام کو وفد جاتا 7 بجے ٹائم تھا, میں نے آپ کو کل رات کے ولاگ میں بتا دیا تھا, لیکن وفد کا جانا ڈیلے ہو گیا. اس دوران مولانا فضل الرحمان صاحب کا ندیم ملک کے ساتھ ایک انٹرویو آ گیا, اور انٹرویو میں مولانا صاحب نے شاہکار قسم کے انکشافات کیے, شاہکار قسم کے. ہم سن کے حیران ہو گئے کہ مولانا صاحب جو کل بات کرتے تھے وہ ٹھیک ہے, مولانا صاحب جو آج بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, اور پھر آج یہ بات مولانا صاحب کیوں کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ ہمارے پاس آئے تھے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد لے آئیں. فیض حمید نے کہا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں. تو مولانا صاحب کہتے ہیں میں تو تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھا. یہ بات ٹھیک, مولانا صاحب کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ہو, اسی وجہ سے تو پی ڈی ایم ٹوٹا تھا. مولانا صاحب تو استعفوں کے حق میں تھے. لیکن بہرحال وہ جو ملاقات کی بات کر رہے ہیں کہ جی فیض حمید نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں, تو میں مخالفت کر رہا تھا, لیکن اگر میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹ نہ دیتا تو میرے اوپر یہ الزام لگتا کہ جی میں عمران خان کو بچا رہا ہوں. پھر دوسرا مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ جو موجودہ انتخابات ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تک تاثر ہے, یہ تک افواہ ہے کہ لاہور والی سیٹ بھی نواز شریف صاحب کو دلوائی گئی, یعنی وہ ہار رہے تھے, اور یہ تاثر تو ہے, یہ بات تو کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور والی سیٹ ہار رہے تھے, ان کو یہ سیٹ دی گئی ہے. اب مولانا صاحب کی زبان سے یہ بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ جی نواز شریف کو ایک سیٹ جتوائی گئی ہے. اب مولانا صاحب ایک وقت میں کئی ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت مولانا صاحب کا جو بڑے ٹارگٹ ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں بھی کر لیا تھا. تو 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا تھا, جیل چلے گئے تھے. لیکن مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہر مشکل وقت میں ساتھ رکھا, مسلم لیگ نون کو. پیپلز پارٹی یعنی آصف زرداری کی اور مولانا کی یاری نواز شریف اور مولانا کی یاری سے زیادہ گہری ہے. آصف زرداری صاحب کسی بھی وقت روٹے میں مولانا کو منانے چلے جاتے ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو آصف زرداری ولیمے میں چلے جاتے ہیں. مولانا صاحب کے ہاں کوئی غمی خوشی ہوتی ہے, فوتگی ہوئی پچھلے دنوں, وہ چلے گئے آصف زرداری. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے رہنما حافظ عبداللہ پر حملہ ہوا, بلاول بھٹو زرداری لاہور سے گئے, ایئرپورٹ پہنچے, سیدھا جا کر حافظ عبداللہ کو کراچی کے اسپتال میں ان کی مزاج پرسی کی, ان کی عیادت کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ گلا کیا جو میں کئی بار اپنے ویلاگس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب والے وقت پر نہیں کبھی کام آتے. جب وقت ہوتا ہے, جب موقع ہوتا ہے, دکھانا ہی ہوتا ہے نا. ہم یار دوست ہوتے ہیں, فلاں بندہ تو میرا بڑا یار ہے. اچھا جی آپ کا یار ہے, آپ کے تو دعوت پر وہ آیا نہیں ہے, نہ خود آیا نہ کوئی نمائندہ بھیجا. تو جو شادی پر, بیٹے کی شادی پر نہیں گئے تھے مولانا صاحب کے, اس کا بھی بڑا گلا کیا تھا مولانا صاحب نے. لیکن بعد میں بہرحال میاں صاحب چلے گئے تھے اور معاملات نہیں بنے تھے, کیونکہ تراڑیں بہت پڑ چکی ہوئی تھی, بہت زیادہ. تو مولانا صاحب کا اس وقت جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. لہذا مولانا صاحب حقائق کے برعکس انکشافات بھی کر رہے ہیں, تاکہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا نا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بڑے تگڑے کھڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے, تو وہ اس کو توڑیں, اس کو نقصان پہنچائیں کہ جی نواز شریف کو تو جتوایا گیا ہے, یہ تو اپنی سیٹ ہار رہے تھے. پھر یہ کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو جب فیض حمید نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تب نواز شریف راضی ہوئے. تھوڑا سا میں پس منظر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. تحریک عدم اعتماد کے لیے 2019 میں پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو دعوت دی تھی.
بلاول ہاؤس لاہور میں CEC کا اجلاس ہوا تھا. اجلاس کے بعد پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری نے خود کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا چاہتے ہیں, مرحلہ وار تحریک عدم اعتماد لائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف, کیونکہ ان دنوں اسپیکر جو ہے وہ اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے, اسد کیسر, پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, پھر مرکز میں, پھر صوبوں میں. تو ہم اس پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے انکار کر دیا, نون لیگ نے انکار کر دیا. بہرحال بڑے وقت کے بعد پھر PDM بنا 2019 کے آخر میں جا کر, اور PDM جب بنتا ہے, بلکہ 2020 کے آخر میں PDM جب بنتا ہے تو پھر اس میں بھی تحریک عدم اعتماد کا آپشن بالکل اینڈ پہ رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد استعفے. مولانا فضل الرحمان کا آپشن پہلا ہی تھا کہ استعفے دیں, ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیں, سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہ لیں. نون لیگ اس پر راضی ہو گئی تھی. پھر ایک اجلاس میں جب فیصلہ نہیں ہو سکا تھا تو پیپلز پارٹی نے وقت مانگا تھا. پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس, CEC کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قانونی ماہرین نے سینٹ مارچ 2021 کے سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا جو مشورہ تھا اس کے اگینسٹ پراپر آرگومنٹ بلڈ کیا, اور پھر بریفنگ دی گئی اگلے اجلاس میں PDM والوں کو, اور پھر سب نے کہا کہ ہاں پیپلز پارٹی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر سینٹ کے انتخابات میں جایا گیا, ضمنی انتخابات میں جایا گیا جس میں ڈسکا والا کیس نکلتا ہے, اور ضمنی انتخابات میں صرف ایک سیٹ PTI جیتتی ہے کرم کی, اور باقی ساری سیٹیں سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, ہر طرف PTI ہار رہی ہوتی ہے. تو وہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ تو پہلے سے کہتی آ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد 2019 سے, جب فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ اپوزیشن کی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے, دیوار کے ساتھ چنوا رہے تھے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اور عمران خان کو اسپیس دینے کے لیے, اس وقت پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی آ رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے تھے اور ہم سب کو بلایا تھا, اس میٹنگ کی انفارمیشن تو کچھ اور آتی رہی ہے بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے, ان کے رہنماؤں کی زبان سے, کہ وہ تو ہم سے کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں. 3 آپشن لے کر آ گئے تھے قمر جاوید باجوہ کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد واپس لیں, میں اسمبلی توڑ دیتا ہوں, اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جاتے ہیں, اور اس طرح کی کوئی 3 آپشنز تھے. تو اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لیتے. ایک موقع پر اپوزیشن کے کچھ رہنما راضی ہوئے تھے لیکن پیپلز پارٹی راضی نہیں ہوئی تھی. اس ملاقات میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور بلاول بھٹو کی تلخ کلامی ہو گئی تھی. قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا, اشارہ دیا تھا کہ پھر ہمارے پاس ٹھیک ہے جی, پھر اگر آپ سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے پاس بھی راستے ہوتے ہیں, مارشل لا کا اشارہ. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی مارشل لا آپ جا کر لگائیں. پھر ہم بھی عوام میں جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں عوام کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کھیل کھیل رہے ہیں ملک کے ساتھ. تو پھر باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے, اور ایک ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے, یہ باجوہ صاحب نے خود بھی اعتراف کیا ہے, اور یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سورسز بھی اس بات کو کی تصدیق کر چکے ہوئے. تو باجوہ صاحب تو آخری وقت تک عمران خان کو بچا رہے تھے. باجوہ صاحب نے پرویز الہی کو کہا کہ جا کر یہ جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہو, یہ نہ بیٹھو, اور جا کر عمران خان کا ساتھ دو. تو دعائیں خیر کرنے کے باوجود پرویز الہی ادھر چلے گئے تھے. تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو انکشاف کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ دلچسپ بات ہے, اس پر میں آتا ہوں. وہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتخابات میں دھاندلی کروا کے نون لیگ کو جتوایا ہے. خیبر پختونخوا میں انتخابات میں دھاندلی کر کے PTI کو جتوایا گیا ہے, اور احتجاج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سندھ میں کر رہی ہے. KPK میں جنہوں نے ان کو شکست دی ہے اور جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ دھاندلی سے جیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہیں, اور احتجاج سندھ میں ہو رہا ہے, اور اشارے اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم کل کی بات کر سکتے ہیں تو آج کی بھی کر سکتے ہیں, اگر ہم باجوہ کا نام لے سکتے ہیں تو ہم جنرل آصف منیر کا بھی نام لے سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا, نواز شریف صاحب کو یہ بتانا کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ ہمیں ساتھ نہیں لے کر چل سکتے, آپ اگر ہمارے اس پر شکست پر ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو پھر یہ باتیں بھی ہوگی. تو کھل کر مولانا فضل الرحمان صاحب پولیٹیکلی نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے سامنے آ گئے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پرانی کا نام لے رہے ہیں, نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہے. ہو سکتا ہے مولانا صاحب کسی وقت نئی اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی لے لیں. اور دوسری چیز جو کل PTI کے وفد نے ملاقات کی ہے, اس میں اتفاق اس بات پر ہوا ہے کہ یہ نتائج ہم نہیں تسلیم کرتے. وہاں پر مولانا صاحب کو, عمر ایوب کو
ووٹ دینے کے لیے بھی درخواست کی گئی کہ ہمیں ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں، تو مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بہت آگے تک جاتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کانسٹیٹوئنسی ایک ہے، صوبہ ایک ہے، علاقہ ایک ہے جہاں پر دونوں کی لڑائی ہے۔ تو جب یہ دونوں آمنے سامنے والے مل جائیں گے تو پھر کون دھاندلی کا الزام مانے گا، اور کون مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات پر یقین کرے گا کہ ان کو ہرایا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو جتوایا گیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ان کی لڑائی مارچ 2021 سے شروع ہو گئی تھی، اور وہ تھوڑی بہت چلتی بھی رہتی تھی، پھر بیٹھتے بھی تھے، لیکن نون لیگ کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے نہیں بگاڑی تھی۔ تو نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان صاحب سبق سکھانے پر لگ رہا ہے کہ آگے ہوئے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مولانا صاحب نے جو بات کی نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ہمارے پاس آئے تھے، تو اس وقت فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے تھے، فیض حمید تو نومبر میں چلے گئے تھے، اکتوبر میں فیض حمید کا تبادلہ ہو چکا ہوا تھا، جس پر عمران خان اور آرمی چیف میں ٹھیک ٹھاک اپنا تلخی ہو گئی تھی، تناؤ ہو گیا تھا، اور تحریک عدم اعتماد تو آتی ہے جا کر اپریل میں، یعنی مارچ میں جمع کروائی جاتی ہے اور اپریل میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا اعلان 6 فروری کو کیا جاتا ہے، تو جو شخص نومبر میں اسلام آباد میں نہیں تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس چھوڑ کر کور کمانڈر پشاور بن گیا تھا، وہ شخص اس وقت کیسے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملنے آیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ایک ہٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو، ان کا ٹارگٹ، بڑا ٹارگٹ نواز شریف صاحب ہے، اور دوسرا ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو معاملات آگے پیچھے طے ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ کو بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب سبق سکھانے پر آ گئے ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔